بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از بریگیڈیئر طارق خلیل. آج کا ہمارا موضوع ہے افغان فار افغانستان میں جو قتل و غارت 20 سال سے چلتا رہا ہے اس کے پیچھے کے محرکات کیا تھے، اس کی جو خطرناک ترین سازشیں تھیں وہ کیا تھی. ریسنٹلی جولین اسانج آپ جانتے ہیں جس نے ڈسپیچز کو لیک آؤٹ کیا تھا، ایک انٹرویو دیا ہے. اس میں اس نے کہا ہے کہ افغان وار کا جو مقصد تھا امریکنز کا وہ کبھی بھی وار کو جیتنا نہیں تھا بلکہ ایک اینڈلیس وار تھا. ناٹ دی ورڈز آر ناٹ سکسیزفل وار اینڈ اینڈلیس وار، کیونکہ اس سے ان کا پورا جو ڈیفنس کمپلیکس چلتا رہتا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ جو چیز سامنے آئی ہے ایک انٹرویو میں جو کہ میکس کیسل آر ٹی پہ جو ڈسکشنز کرتے ہیں اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جرمنز نے ایک ٹاسک فورس کریٹ کی ہوئی تھی انڈر دی نیم آف ٹاسک فورس 373. اس کا مقصد ہائی لیول کلنگ تھی طالبان کی لیڈرشپ کی اور دوسروں کی. اور اس کو بعد میں بیرٹ براؤن جو ایک جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک اینڈلیس وار چلائی جا رہی تھی. لیکن اب چونکہ ایک جیو اسٹریٹجک چینج دنیا میں آئی ہے جس کی وجہ سے مجبوراً جو انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہے امریکہ کی وہ اور جو انٹرنیشنل جیو اسٹریٹجک ڈائنامک ہے وہ کی وجہ سے امریکن کو نکلنا پڑا. میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں. 1904 میں میکنڈر نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کو کہا جاتا ہے کہ ہی واز دی فادر آف دی جیو اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس. اور اس نے لکھا تھا کہ جو ایسٹرن یورپ کو فتح کرے گا وہ ہنٹر لائن کو فتح کر لے گا، قابض ہوگا. جو ہنٹر لائن کو قابض ہوگا وہ ورلڈ کو کار کرے گا. تو اس وقت جو افغانستان ہے یہ ہنٹر لینڈ کے ایریا میں آتا ہے. ایسٹرن یورپ میں آلریڈی جو ہے یہ رشین کی طرف سے جب ہوا ہے بریک اپ تو اس میں ایسٹرن یورپ ہاتھ سے نکل گیا. اب رشیا اپنی سپریمیسی سینٹرل ایشیا اور آگے افغانستان تک بڑھانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جو نیوز ڈائنامک پیدا ہو رہا ہے اسٹریٹجک کا جس میں چائنا، رشیا، پاکستان اور ایران شامل ہوں گے اور ٹرکی، یہ ایک نیا جیو اسٹریٹجک موو ہے جو امریکنز کو سائڈ لائن کرے گا. اس کا جو مین پلر ہے وہ ہے BRI، اور BRI کا جو کی پروجیکٹ ہے وہ سی پیکس ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کس طرف کو جا رہی ہے اور پاکستان کتنا سکسیزفل ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو کتنے آگے خطرے اور کتنے ہی پریشر برداشت کرنے پڑیں گے. تھینک یو.